بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. آئین شکن، قانون شکن، جمہوریت شکن، ان سب کو مسلسل روزانہ پسپائی ہو رہی ہے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ، ایسی ججمنٹ، ایسا فیصلہ آ جاتا ہے جس کے بعد ان لوگوں کو اس دھڑے میں سب شامل ہیں. بہت سارا یہ بہت مضبوط دھڑا ہے جو کہ اس وقت لڑ رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان میں رول آف لا نہ ہو، قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ نہ ہو، میڈیا آزاد نہ ہو. تو اس کے لیے تگ و دو کی جا رہی ہے، لیکن صورتحال بڑی اچھی ہے. اور اب ججز جو ہیں، آنریبل ججز، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے باسز کیا کر رہے ہیں، بگ باس ہمارا کیا کہہ رہا ہے، بلکہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین کے ساتھ آ رہے ہیں. اسی طریقے سے میڈیا بھی واضح طور پر تقسیم ہو چکا ہے، اور میڈیا کا خاص طور پہ جو نوجوان میڈیا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان کے سینئرز جو ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اپنی بات کھل کر بیان کر رہے ہیں. اور یہی بات پارلیمان میں ہے، یہی بات پولیٹیکل پارٹیز میں ہے. اب پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جو ڈفر کرتی ہیں اپنی قیادت سے. سچویشن اس وقت یہ ہے، جو میرے سامنے کچھ خبریں ہیں. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ، جو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، ایک فرد جرم ہے، جو کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک نوٹ کروائی ہے. اور باقاعدہ طور پہ جو ججمنٹ آئی تھی، خاص طور پہ جو معاملہ تھا نیب ترامیم، اور اس میں عمران خان صاحب کی حاضری اور ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری ہوئی، لیکن جو 2 تاریخیں عمران خان صاحب نے اٹینڈ کی، انہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لائیو نہیں دکھایا. تو اس پہ اختلافی نوٹ آ گیا ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے نیب ترامیم کیس قلعدم قرار دینے کے خلاف کیس کی کارروائی براہ راست نہ نشر کرنے کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اپنے ہی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے اصولوں کی، اپنے فیصلے کی نفی کی ہے، اور جو کہ درست نہیں ہے. ان کا 13 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، نوٹ ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کی براہ راست نشریات تک رسائی نہ دینے کی کوئی ٹھوس وجہ موجود نہیں ہے، اور اس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں طے کیے گئے اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے. یعنی سپریم کورٹ کے اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی منافی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ اقدام ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ نیب ترامیم کیس کی سماعت پہلے براہ راست نشر ہو چکی ہے، اور یہ پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد 184(3) کے مقدمات، یعنی کہ جو براہ راست سپریم کورٹ سنتی ہے 184(3) کے مقدمات، اس میں یہ براہ راست نشر ہو رہے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ جسٹس من اللہ صاحب نے کہا کہ حیرانی کی بات ہے کہ ایک اور سابق وزیر اعظم کے خلاف متعدد ٹرائلز چلائے جا رہے ہیں، جن میں سے کچھ میں انہیں سزا ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان عام قیدی نہیں، ان کے لاکھوں پیروکار ہیں، وہ ایک لیڈر ہیں، رہنما ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، اور حالیہ عام انتخابات کے نتائج اس بات کا ثبوت ہیں. ایس او پیز کا نہ ہونا کیس براہ راست نشر کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے. جو جسٹس قاضی فائز صاحب نے وجہ بتائی تھی کہ ایس او پیز تیار نہیں، انہوں نے کہا یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس میں خلل ڈالا جائے، اور اس کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں، اور نہ ہی غیر معمولی حالات ہیں. اس لیے اس کیس کی کارروائی براہ راست نشر نہ کرنے کی درخواست منظور کی جاتی ہے، اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے براہ راست نشر کرنا ضروری ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ نیب قانون فوجی عامر نے 16 نومبر 1999 کو نافذ کیا، جس کے ذریعے سیاست دانوں کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، اور مسلسل یہ الزامات لگتے رہے کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، اور غیر امتیازی سلوک کی وجہ سے عوام کی نظر میں نیب کی ساکھ غیر جانبداری کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور نیب قانون کے سبب لوگوں کو کئی ماہ حتیٰ کہ کئی سال گرفتار کیا رکھا گیا. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک انٹرویو میں سپر کنگ قرار دیا، اور کہا کہ قمر جاوید باجوہ نیب کو کنٹرول کر رہے تھے، جبکہ نواز شریف نے کہا کہ پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا تھا. قمر جاوید باجوہ نے ان بیانات کی تصدیق بھی کی اور سیاست میں مداخلت کو تسلیم کیا. نیب کو سیاسی انجینئرنگ، مخالفین کو ہراساں اور نیچا دکھانے کے لیے استعمال کیا گیا. ناقدین، سیاسی مخالفین کی گرفتاریاں تذلیل کی گئیں اور نیب کا نشانہ بنے. جسٹس اطہر من اللہ خان صاحب نے لکھا
کہ منتخب نمائندوں کی تصدیق اور ان کو ہراساں کیے جانے میں عدلیہ کا گٹھ جوڑ، یہ تاثر عام ہے کہ عدلیہ کا گٹھ جوڑ بھی رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے منتخب عوامی نمائندوں سے بدسلوکی کی جاتی رہی ہے۔ یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ اس تاثر کو آپ ختم کریں کہ ہمارے پہ بھی اس وقت پریشر ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کی وجہ سے عمران خان کو لائیو نہیں سنوا رہے، اور یہ نشریات ہم نے صرف سماعت لائیو اس لیے بند کر دی کہ اس میں عمران خان نے آنا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ کیس کی براہ راست نشر کرنے کی درخواست منظور کی جاتی ہے، اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے یہ براہ راست نشر کرنا بہت ضروری ہے۔ نیب ترامیم کیس کی 31 اکتوبر 2023 اور رواں سال 14 مئی کی سماعت براہ راست نشر ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جب براہ راست نشر ہو چکی ہیں اس کیس کی سماعتیں، تو پھر اب کیوں اس میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے؟ عمران خان ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، اور اس لیے انہیں لائیو دکھانا کسی قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اب بھی کیا جا رہا ہے، اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے براہ راست جو نشر کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے، اور نیب ترامیم کیس کی پہلے بھی براہ راست نشریات ہو چکی ہیں۔ تو بانی عمران خان کی، یعنی کہ عمران خان کی پیشی کو لائیو دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی تصور نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تو وہ عام قیدی نہیں تھے، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا اور وہ بھی عام قیدی نہیں تھے، اور سابق وزرائے اعظم کے خلاف نیب کا اختیار استعمال کیا جاتا ہے جو کہ غلط ہے۔ سابق وزرائے اعظم کو عوامی نمائندہ ہونے پر تذلیل کا نشانہ بنایا گیا اور ہراساں کیا گیا۔ عمران خان بھی اسی طریقے سے سابق وزیر اعظم ہیں، اور اب ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حالیہ عام انتخابات اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایس او پیز کا نہ ہونا کیس کو براہ راست نشر کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے، یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا۔ اور دوسرا اگلی بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تاثر عام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے منتخب عوامی نمائندوں سے بدسلوکی کی جاتی رہی ہے، اور غیر امتیازی سلوک کی وجہ سے عوام کی نظر میں نیب کی ساکھ اور غیر جانبداری کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کی، اور نیب قانون کے سبب انہوں نے کہا کہ پہلے بھی کہ کئی مہینے تک ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ٹرائل 30 دنوں میں مکمل ہوتا ہے، لیکن یہ کیس چلتے رہتے ہیں۔ نیب کی وجہ سے شاہد خاقان عباسی، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی کی نہ صرف تذلیل کی گئی بلکہ ان کا وقار بھی مجروح کیا گیا۔ تو یہ سچویشن ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی۔ اور دوسری جانب جو توہین عدالت کا کیس، اور خاص طور پہ جسٹس بابر ستار صاحب کے پہ جو الزام لگایا گیا تھا کہ وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں، اس کے بارے میں بھی اٹارنی جنرل نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ججز کی نمبر 1 یہ کہ ججز کی دوہری شہریت کی آئین میں ممانعت نہیں ہے۔ نمبر 1 آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ججز کی دوہری شہریت کی بات پریس کانفرنس میں کی گئی تھی، اور الزام لگایا گیا تھا کہ ججز دوہری شہریت رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نمبر 1 یہ کہ ججز کی دوہری شہریت پر کوئی قدغن نہیں کہ وہ جج نہیں بن سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں وہ دوہری شہریت کے حامل نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بھی ججز کے کنڈکٹ کو زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ یہ اٹارنی جنرل عثمان عوان کہہ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو ایک میں تضاد والی بات بتاؤں گا، پہلے ذرا ان کا سٹیٹمنٹ سن لیں آج کا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کو بھی اس طرح ایوان کی کارروائی کا اختیار نہیں ہے۔ دونوں ملزمان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ ارکان پارلیمان ہیں، یعنی کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور فیصل واڈا صاحب، اور رکن پارلیمنٹ دوہری شہریت نہیں رکھتے، جو پارلیمنٹ کا ہی بنایا گیا قانون ہے۔ انہوں نے کہا کہ ججز کو الاؤ ہے، اراکین پارلیمان کو دوہری شہریت الاؤ نہیں ہے، اور جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں وہ دوہری شہریت نہیں رکھتے بلکہ ان کے پاس صرف گرین کارڈ ہے، اور گرین کارڈ ہولڈر جو ہے وہ دوہری شہریت کا حامل نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد یہ ساری کی ساری جو فیصل واڈا جو ہیں ان کا کیس بھی بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے،
اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی کیس کافی حد تک خراب ہو چکا ہے۔ اب ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ معافی مانگیں، معافی کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں، اور نہ صرف ان کو معافی مانگنی پڑے گی بلکہ معافی سے بھی آگے کی بات کچھ کرنی پڑے گی۔ جبکہ دوسری جانب حالات و واقعات کافی بکھلائے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ بہت زیادہ بکھلا چکے ہیں، اور سچویشن ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب شور و غوغا کیا جا رہا ہے۔ اب مسلم لیگ نواز یہ الزام لگا رہی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فوج کو سیاست میں ملوث کر رہی ہے۔ اب اندازہ آپ خود لگا لیں کہ سیاست میں فوج کو کس نے ملوث کیا جو اس وقت کی سچویشن ہے، اور ماضی میں کون کرتا رہا۔ یہ اب مسلم لیگ نواز یہ بات کہہ رہی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے کہ اس میں کوئی اعتبار کیا جا سکے۔ دوسری جانب یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف ایک بار پھر لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، اور عمران خان اور دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمات کی فہرست تیار کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور دیگر رہنما جو ہیں کس کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں، کس مقدمے میں ضمانت ہو چکی ہے، کس مقدمے میں ان کی نہیں ہوئی، اور جس میں نہیں ہوئی تو ان کو گرفتار کیا جائے یا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے کہ سائفر کیس کا فیصلہ آ چکا ہے، باقی کیسز کے فیصلے آنے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلے مرحلے میں جانا چاہ رہے ہیں، اور ایک احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ احتجاج ہوگا اور بھرپور ہوگا، یہ لانگ مارچ ہوگا یا دھرنا ہوگا، اس کے بارے میں تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن تیاریاں ضرور کی جا رہی ہیں، زور شور سے کی جا رہی ہیں۔ اور اس میں وفاقی پولیس نے خاص طور پہ اور پنجاب پولیس نے صوبہ بھر میں یہ سارے مقدمات کی تیاری شروع کر دی ہے۔ عمران خان کے خلاف 42 مقدمات درج ہیں، عمران خان کے خلاف 42 مقدمات درج ہیں، 19 میں ضمانت ابھی نہیں لی۔ قریشی صاحب کے خلاف 16 میں سے 3 کیسز میں ضمانت نہیں لی گئی۔ حماد اظہر کے خلاف 3 مقدمات، کسی میں بھی ابھی تک ضمانت نہیں ہوئی، اور مراد سعید صاحب ایک مقدمے میں مفرور ہیں، 8 مقدمات میں سے 2 میں ضمانت نہیں لی۔ اسد عمر بھی اسی طریقے سے 3 مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہیں، اور مجموعی طور پر ان کے خلاف 21 کیسز ہیں۔ مختلف تھانوں میں درج 18 مقدمات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ملزم نامزد ہیں۔ علی امین گنڈا پور کو 2 کے علاوہ دیگر تمام مقدمات میں ضمانت مل چکی ہے، اور عمران خان کے ساتھ ساتھ اسد کیسر صاحب نے 4 اور علی نواز اوان نے 5 کیسز میں ضمانت نہیں کروائی۔ یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال۔ تو معاملات جو ہیں یہ لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں، اور دیکھتے ہیں جی آگے ہوتا کیا ہے۔ اور بہرحال ایک تحریر حکم بھی آ چکا ہے خاص طور پہ جو توہین عدالت کیس میں، اور وہ کافی سخت حکم آیا ہے، اور فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کی جو معافی نامہ ہے وہ ابتدائی طور پہ مسترد کر دیا گیا، ان کا جو پہلا جواب آیا ہے، اور ان کو ایک موقع اور دے دیا گیا ہے کہ اگلا جواب آپ داخل کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔